اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، رب زدنی علما۔ محترم ناظرین، پیغام قرآن کی طرف سے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج آپ کے لیے سورۃ النساء کا تعارف پیش کریں گے۔ اس سورت میں 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں، اور یہ سورت مدنی سورت ہے۔ یہ سورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی، اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی نوزائیدہ ریاست مختلف مسائل سے دوچار تھی۔ زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا، جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق و معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی۔ دشمن طاقتیں اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھیں، اور مسلمانوں کو اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نت نئے مسائل کا سامنا تھا۔ سورۃ النساء ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایات فراہم کی ہیں۔ چونکہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے یہ سورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی ہے۔ چونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں اس سورت نے تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں، اور اسی لیے اس کا نام سورۃ نساء ہے۔ جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے، اس لیے سورت نے شروع ہی میں یتیموں کے حقوق کے تحفظ کا انتظام فرمایا ہے، اور آیت نمبر 14 تک میراث کے احکام تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے۔ ان مظالم کی ایک ایک کر کے نشاندہی کی گئی ہے، اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ نکاح و طلاق کے مفصل احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ مضمون آیت نمبر 35 تک چلا ہے، جس کے بعد انسان کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو عرب کے صحراؤں میں سفر کے دوران پانی کی قلت پیش آتی تھی، لہذا آیت نمبر 43 میں تیمم کا طریقہ، اور آیت نمبر 101 میں سفر میں نماز قصر ادا کرنے کی سہولت عطا فرمائی گئی ہے۔ نیز جہاد کے دوران نماز خوف کا طریقہ آیت نمبر 102 اور 103 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ آیات نمبر 44 تا 57 اور 153 تا 175 میں ان کے ساتھ عیسائیوں کو بھی خطاب میں شامل کیا گیا ہے، اور انہیں تثلیث کے عقیدے کے بجائے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آیات 58-59 میں سیاست اور حکمرانی سے متعلق ہدایات آئی ہیں۔ منافقین کی بدعمالیوں آیات نمبر 60 تا 70 اور پھر آیات نمبر 137 تا 152 میں واضح کی گئی ہیں۔ آیات 71 تا 92 نے جہاد کے احکام بیان کر کے منافقین کی ریشہ دانیوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ اسی سیاق میں آیات نمبر 92-93 میں قتل کی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور کفار کے ہاتھوں مظالم جھیل رہے تھے، ان کی ہجرت کے مسائل آیات 97 تا 100 میں زیر بحث آئے ہیں۔ اسی دوران بہت سے تنازعات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فیصلہ کے لیے لائے گئے۔ آیات نمبر 105 تا 115 میں ان کے فیصلے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا،
اور مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ دل و جان سے قبول کرنے کی تاکید کی گئی۔ اس کے علاوہ آیات نمبر 116 تا 126 میں توحید کی اہمیت وضع کی گئی ہے۔ خاندانی نظام اور میراث کے بارے میں صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد سوالات پوچھے تھے۔ آیات 127 تا 129 اور پھر 176 میں ان سوالات کا جوابات دیے گئے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ پوری صورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے، اور شروع میں جو تقوی کا جو حکم دیا گیا تھا، کہا جا سکتا ہے کہ پوری صورت اس کی تفصیلات بیان کرتی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، بہت شکریہ۔ یہ تھا تعارف سورہ نساء کا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئی صورت کے تعارف کے ساتھ۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔